ایک ایسا وقت گزر چکا ہے جب عوام کا ووٹ ہی عوام کی طاقت سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر ایک ایسا کھیل کھیلا گیا جس نے اس یقین کو جڑ سے ہلا دیا۔ یہ کوئی عام کھیل نہیں تھا، یہ وہ بساط تھی جس پر چالیں پہلے ہی چل دی گئی تھیں اور عوام کو صرف تماشائی بنا دیا گیا تھا۔ دن کے اجالے میں سب کچھ معمول کے مطابق نظر آتا تھا، پولنگ بوتھ کھلتے تھے، لوگ قطار میں لگتے تھے اور سیاہی لگتی تھی اور بیلٹ کاسٹ ہوتے تھے، مگر پسے پردہ اصل جیت کا تاج پہلے ہی کسی کے سر پہ رکھا جا چکا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ ایک ایک ووٹر لسٹ جیسے جادو کے لمس سے بدل گئی۔ کچھ نام ایسے تھے جو حقیقت میں موجود ہی نہیں تھے مگر کاغذ پر پورے کے پورے خاندانوں سمیت زندہ تھے۔ کچھ گھر ایسے تھے جن کی اینٹ تک نہیں رکھی گئی تھی مگر وہاں 40 50 حتیٰ کہ 80 ووٹرز رجسٹرڈ تھے۔ اور حیرت تو تب ہوئی جب شناختی تصاویر غائب کر دی گئی تاکہ سوال ہی نہ اٹھ سکے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ نئے ووٹر رجسٹریشن کے فارم ان لوگوں کے لیے بھرے گئے جو اپنی زندگیوں کی 7 یا 8 دہائیاں مکمل کر چکے تھے، لیکن کاغذ پر انہیں پہلی بار ووٹ ڈالنے والا شہری ظاہر کیا گیا۔ یہ سب اتفاق نہیں تھا، یہ ایک ترتیب سے بنا گیا جال تھا، اتنا نفیس کہ پہلی نظر میں سب کچھ قانونی لگے۔ فہرستیں پھیلتی گئیں جیسے کوئی پوشیدہ ہاتھ انہیں مسلسل بڑھاتا چلا جا رہا ہو۔ ایسے ووٹرز کے نام بھی تھے جو بیک وقت 2 شہروں میں ووٹ ڈالنے کے اہل دکھائے گئے، جیسے ایک جسم 2 جگہوں پر بیک وقت موجود ہو، اور کچھ جگہ گھر کے نمبر ہی 0 تھے۔ نمبر 0 کا مطلب ہی تھا کہ یہ پتہ کبھی حقیقت میں تھا ہی نہیں مگر ووٹ دینے والے وہاں پر پورے جوش سے موجود تھے۔ اور یہ سب اس لیے نہیں کیا گیا کہ کھیل کا مزہ لیا جائے، بلکہ اس لیے کہ اقتدار کی کرسی کو ایسا سہارا ملے جو ووٹ کی دیانت پر نہیں بلکہ دھوکے کے ستونوں پر کھڑا ہو۔ دھیرے دھیرے سچائی نے اپنا رخ دکھانا شروع کیا اور معلوم ہوا کہ عوام کے اعتماد پر ایک منظم ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ جیت کا جشن محض ایک ڈرامہ تھا، اصل کہانی کہیں اور لکھی گئی تھی۔ یہ اقتدار عوام کے ووٹوں سے نہیں، چالاک دماغوں کی چوری سے محفوظ کیا گیا تھا۔ فہرستوں میں ہیر پھیر، جعلی اندراجات، پتوں کا جادو اور شناخت کا مٹایا جانا، یہ سب اس کھیل کے مہروں کی طرح تھے۔ اور جب پردہ اٹھا تو پتہ چلا کہ یہ کہانی کسی ایک شخص یا ایک دن کی نہیں بلکہ برسوں پر محیط ایک خاموش مگر مہلک سازش کی تھی جس پر اس وقت پوری حکومت ٹکی ہوئی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، یہ کہانی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کی دعوے دار ریاست بھارت کی ہے، اور یہ کہانی سنانے والا کوئی اور نہیں، اسی بھارت کی سب سے بڑی پارلیمان کا اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی ہے، جس کے خاندان میں 3 وزیر اعظم گزرے اور اسی سفاک سیاست کے ہاتھوں اسی خاندان کے کئی لوگ قتل ہوئے۔ اس کا کیا کہنا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں ایک ایسے سیاسی خاندان میں پیدا ہوا جس کی نس نس میں عوامی خدمت اور سیاست شامل ہے۔ بچپن سے میں نے انتخابی مہم کے رنگ، گلی کوچوں کی گہما گہمی اور سیاسی جدوجہد کا وہ چہرہ دیکھا جو شاید عام لوگ نہیں دیکھ پاتے۔ 1980 کی دہائی میں راہل گاندھی کے مطابق جب وہ محض ایک بچہ تھا تو وہ اور اس کی بہن پریانکا رات گئے گھر میں لٹی بناتے اور اپنے ہاتھوں سے سیاسی پوسٹر تیار کرتے، پھر ان پوسٹرز کو اندھیری گلیوں میں چپکاتے جہاں صرف امید اور جوش کی روانی ہوا کرتی تھی۔ وقت گزرا اور راہل گاندھی نے کہا کہ میں نے سیاست کو محض ایک نظریہ نہیں بلکہ ایک عملی میدان کے طور پہ اپنایا۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں نے بے شمار انتخابات لڑے، جیتے اور ہارے اور اس عمل کی باریکیاں سیکھیں۔ میں جانتا ہوں کہ پولنگ کیسے ہوتی ہے، ایک بوتھ کیسے مینج کیا جاتا ہے، ووٹر لسٹ کی تیاری کیسے ہوتی ہے، فارم 17 کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے اور انتخابی عمل کے ہر چھوٹے بڑے پہلو میں کیا خامیاں پیدا کی جا سکتی ہیں۔ لیکن راہل گاندھی کے نزدیک گزشتہ چند برسوں میں ایک عجیب سا تضاد نظر آنے لگا۔ الیکشن والے دن کی فضا کچھ اور ہی ہوتی، عوام کا موڈ کچھ اور ہوتا، پھر نتائج ایک بالکل مختلف تصویر سامنے لاتے۔ ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے عوام کے ووٹ اور بیلٹ باکس کے نتائج کے درمیان کوئی پوشیدہ ہاتھ حرکت کر رہا ہو۔ پہلا شک بھارتی اپوزیشن لیڈر کو کب ہوا؟ ان کے مطابق یہ شک سب سے پہلے اتراکھنڈ کے ایک الیکشن میں پیدا ہوا اور وہاں کے روڈ شو میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے۔ پولنگ کے دن بھی گہما گہمی عروج پر تھی مگر جب نتائج آئے تو ایسا لگا جیسے یہ سب ایک سراب تھا۔ ہزاروں شریکین میں سے گویا کسی نے ووٹ ہی نہ دیا ہو۔ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ 2018 کے مدھیہ پردیش الیکشن میں ہم جیت رہے تھے مگر عین وقت پہ نتیجہ پلٹ گیا، اور یہ شکست عام سیاسی مقابلے کا حصہ نہیں لگ رہی تھی بلکہ منظم منصوبہ بندی کا شاخسانہ تھی۔
2023 کی یاترا میں ایک اور دھچکا ہوا جب 2023 میں بھارت جوڑو یاترا کے درمیان میں نے خود عوام میں بے پناہ اینٹی ایگزم دیکھا. کچھ لوگ حکومت سے نالاں تھے, تبدیلی چاہتے تھے, ہر جگہ حمایت کے قافلے نظر آتے تھے, مگر جب نتائج آئے تو ہمیں محض 65 نشستیں ملی. زمینی حقائق اور اعداد و شمار میں یہ فرق ایک بڑے سوالیہ نشان کی طرح کھڑا ہو گیا. مہاراشٹرا کے انتخابات میں پہلی بار ہمیں وہ ٹھوس شواہد ملے جنہوں نے ہمارے شک کو حقیقت میں بدلا. یہ سب اتنی خاموشی سے ہوا کہ عام عوام کو شاید اس کا اندازہ بھی نہ ہو, مگر جو لوگ انتخابی عمل کے اندرونی ڈھانچے کو جانتے ہیں ان کے لیے یہ سب ایک خطرناک اشارہ تھا. راہل گاندھی کہتا ہے کہ اسمبلی اور لوک سبھا کے انتخابات کے درمیانی عرصے میں اچانک ووٹر لسٹ میں ہزاروں نئے نام شامل ہوئے. حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جب ان نئے ووٹرز کا رخ دیکھا گیا, ووٹوں کا رخ دیکھا گیا, تو معلوم ہوا کہ ان کی اکثریت بی جے پی کے حق میں گئی, جیسے کسی نے بٹن دبا کے الیکشن کا توازن بدل دیا ہو. ہم نے فوراً الیکشن کمیشن سے باضابطہ درخواست کی کہ ہمیں ووٹر لسٹ کا مکمل ریکارڈ اور پولنگ اسٹیشنز کی CCTV فوٹیج دی جائے تاکہ اس تبدیلی کی حقیقت کو سامنے لایا جا سکے, مگر جواب ایک ٹھنڈا مگر وزنی انکار تھا, کسی بھی وضاحت کے بغیر, جیسے یہ سوال ہی غیر ضروری ہو. یہی وہ لمحہ تھا جب راہل گاندھی کے نزدیک ہمیں لگا کہ شاید یہ کہانی ایک یا دو افراد کی بدعنوانی کی نہیں ہے, بلکہ ایک پورے نظام کے اندھیروں کی ہے. وہاں سے 3 بڑے سوالات نے جنم لیا جو آج بھی کانگریس کے نزدیک ان کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں کہ کیا الیکشن کمیشن خود اس غیر قانونی عمل میں شامل ہے؟ کیا انتخابی ادارے کو جان بوجھ کر شفافیت سے محروم رکھا جا رہا ہے تاکہ سوال اٹھانے والوں کو خاموش کروایا جا سکے؟ کیا یہ سب محض اتفاق ہے یا ایک سوچا سمجھا ادارہ جاتی دھاندلی کا نیا ماڈل تیار کیا جا چکا ہے؟ پھر وہ اگلا راز جو راہل گاندھی کی جانب سے کھولا گیا وہ یہ تھا کہ محدود وسائل کے باوجود ہم نے ایک چھوٹی مگر پرعزم ٹیم تشکیل دی اور فیصلہ کیا کہ چند مخصوص حلقوں کی گہرائی میں جا کے حقیقت معلوم کی جائے. سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ الیکشن کمیشن ڈیجیٹل ڈیٹا فراہم کرنے سے انکاری تھا اور صرف میلوں طویل کاغذی ریکارڈ تھما دیا جاتا تھا جو نہ صرف وقت طلب تھا بلکہ جانچ کے عمل کو تقریباً مفلوج کر دیتا تھا. ان کے مطابق ہمیں اچھی طرح سے معلوم تھا کہ اگر ڈیجیٹل ڈیٹا مل جاتا تو ہم محض 15 منٹ میں پورے ملک کے ہر حلقے میں ووٹوں کی مشکوک تبدیلی کو بے نقاب کر سکتے تھے. وسائل کی کمی کے باعث ہماری تحقیق ایک ہی اسمبلی کے حلقے تک محدود رہی, لیکن وہاں سے حاصل ہونے والے نتائج نے گویا خطرے کی گھنٹی بجا دی. شواہد نے یہ اشارہ دیا کہ کم از کم 100 نشستوں پر اسی نوعیت کی دھاندلی ہوئی اور ہر جگہ اس کا فائدہ براہ راست بی جے پی کو پہنچایا گیا. یہ حقیقت ناقابل نظر انداز تھی کہ اگر بی جے پی کی صرف 10 سے 15 نشستیں کم ہو جاتی تو آج اقتدار کسی اور اتحاد کے ہاتھ میں ہوتا اور ملک کی سیاسی بساط بالکل مختلف ہو جاتی. بھارت میں دھاندلی کیسے ہوتی ہے اس کے طریقے راہل گاندھی نے کیسے بتائے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری تحقیق نے دھاندلی کے ایسے 5 بڑے طریقے بے نقاب کیے ہیں جنہوں نے انتخابی شفافیت کو سنگین خطرے میں ڈالا. سب سے پہلے ڈپلیکیٹ ووٹرز کا مسئلہ تھا, جہاں ایک ہی شخص کا نام مختلف پولنگ بوتھز پہ درج کیا گیا جن سے ایک فرد کو کئی بار ووٹ ڈالنے کا موقع مل سکتا تھا. دوسرا طریقہ جعلی ایڈریس کا تھا, جس میں ایسے پتوں پر ووٹرز رجسٹرڈ کیے گئے جو حقیقت میں موجود ہی نہیں تھے, یا پھر ایک ہی گھر میں 40 سے 80 افراد کا اندراج کر دیا گیا جو عملی طور پہ ناممکن تھا. تیسری چال غلط یا غائب تصاویر کی تھی, جس سے ووٹرز کی شناخت میں جان بوجھ کر ابہام پیدا کیا گیا تاکہ جعلی ووٹنگ کو آسان بنایا جا سکے. چوتھا ہتھ کنڈا وہ فارم 6 کے غلط استعمال کا تھا جو دراصل نئے ووٹرز کے لیے مخصوص ہے, مگر اس کا استعمال ایسے بوڑھے افراد کے لیے دکھایا گیا جنہیں پہلی بار ووٹر کے طور پہ پیش کیا گیا, جو سراسر غیر منطقی تھا. پانچواں اور شاید سب سے خطرناک طریقہ ووٹر لسٹ میں غیر معقول اضافہ تھا, جہاں آبادی اور رجسٹرڈ ووٹرز کے تناسب میں غیر فطری فرق پیدا کر کے انتخابی نتائج پر براہ راست اثر ڈالا گیا. یہ تمام حربے اس بات کا ثبوت تھے کہ دھاندلی کوئی حادثاتی معاملہ نہیں تھا بلکہ ایک منظم اور منصوبہ بند حکمت عملی کا حصہ تھی, اور ان کے نزدیک ہمارے ہاتھ آنے والی مثالیں اس منظم دھاندلی کی حقیقت کو پوری طرح بے نقاب کرتی ہیں, اور جس کے نزدیک وہ یہ بتاتے ہیں کہ گور گیرت سنگھ ڈانگ کا نام جو تھا وہ 4 مختلف پولنگ بوتھ پہ درج تھا, گویا ایک ہی شخص بیک وقت 4 جگہوں پہ ووٹ ڈال سکتا ہے. وشال سنگھ ایک نام تھا جس کا اندراج وارانسی اور بنگلور دونوں کی ووٹر لسٹ میں موجود تھا, جو جغرافیائی طور پہ ناممکن ہے مگر ریکارڈ میں صاف نظر آتا تھا. بنگلور کے اندر ہزاروں گھروں کا پتہ ہی 0 درج کیا گیا تھا جو نہ صرف جعلی بلکہ منصوبہ بندی سے کی گئی جعل سازی کا ثبوت تھا. اسی طرح ایک گھر کا نمبر 35 ایسا تھا جس میں زیادہ سے زیادہ 4 افراد رہ سکتے تھے, مگر ووٹر لسٹ میں اسی
घर के तहत 80 अफराद का इंदराज किया गया। शकून रानी का मामला और भी चौंका देने वाला था। वो 70 साल की उम्र में 2 मरतबा पहली बार वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड की गई, जो सरासर मज़हक्का खेज और गैर कानूनी था। राहुल गांधी कहते हैं कि जब हमने इस सब के सबूत के लिए सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगी तो इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली और कोई डेटा न दिया। ये रवैया और रिकॉर्ड छुपाने की कोशिश इस हकीकत को मजबूत करती है कि ये महज बद इंतजामी नहीं बल्कि एक सोचे समझे इदारा जाती मंसूबे का हिस्सा था। ये तमाम शवाहिद एक तल्ख मगर नाकाबिले इनकार हकीकत बयान करते हैं कि ये सिर्फ इंतखाबी धांधली नहीं बल्कि जमहूरियत की रूह पे बराह रास्त हमला है। एक ऐसा मुनज़्ज़म और गहराई तक फैला हुआ निज़ाम जिसमें इक़्तिदार की खातिर अवाम के बुनियादी हक के राय दही को पामाल किया गया। महज किसी सियासी चाल नहीं बल्कि आइन और कानून से खुली बगावत है। बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के गठजोड़ ने इस पूरे अमल को एक ऐसे जुर्म में तब्दील कर दिया है जो तारीख में सियाह धब्बे की तरह याद रखा जाएगा। लेकिन राहुल गांधी के नजदीक ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। वो वक्त जरूर आएगा जब इस मंसूबे के हर किरदार को अदालत के कटहरे में खड़ा किया जाएगा और हकाइक के इंसाफ के तराजू में वजन बराबर होगा। तब तक ये जदोजहद जारी रहेगी क्योंकि ये महज वोट के तहफ़्फ़ुज़ की नहीं बल्कि पूरी जमहूरी बका की जंग है, जिसमें खामोशी का मतलब शिकस्त और मज़ाहमत का मतलब फतह है। और इसी ज़िमन के अंदर भारत के अंदर अब ये चहमगोइयाँ जारी हैं कि मोदी की गिरफ्तारी मुमकिन हो सकती है, मोदी की वज़ीर आज़म शिप तब्दील हो सकती है और कांग्रेस का मुस्तकबिल रोशन हो सकता है। देखिए कि तुरप का ये पत्ता किस हद तक अपनी चाल चलने में कामयाब होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।